بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ وہ ذات پاک آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے، خوش رکھے اور محفوظ رکھے، اور اپنی بے شمار اور لاتعداد رحمت نازل فرمائے ہمارے پیارے نبی آخر الزمان رحمۃ اللہ عالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے 337 غیر جیفا۔ غیر جیفا شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا، کیونکہ میں روزانہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، تو آپ کو فوراً سے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا، تو آپ فوری طور پر اس کو دیکھ سکیں گے، اپنی تیاری کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ غیر جیفا ہوتا کیا ہے، تھوڑا سا ریوائز کر لیں۔ غیر جیفا جو ہے وہ جرح کی دوسری قسم ہے۔ جرح ہم نے پڑھا تھا 337 کے اندر، اور اس کی دو قسمیں تھیں، جیفا اور غیر جیفا۔ اور سب سے پہلے ہم نے جیفا پڑھا 337 میں، اور ڈی میں اس کی سزا پڑھی، اور اب غیر جیفا 337 میں آج ہم پڑھیں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کیونکہ میں آپ کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، ویڈیو بناتا ہوں، میری ٹیم ویڈیو بناتی ہے۔ تو کوشش کیجیے گا کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور یہ بھی کوشش کیجیے گا لازمی ہر ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور دیا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی ایسی ضرب پہنچائے یا ضرر پہنچائے، زخم لگائے، ٹھیک ہے، جس میں زخم کی نوعیت جیفا تک نہ پہنچے، تو ویسا شخص غیر جیفا کا مرتکب ہوا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جیفا جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ جیفا تک نہ پہنچے۔ تو جیفا کو جاننے کے لیے آپ 337 جو ہے اس کو ضرور پڑھ لیں، اس کو ضرور سن لیں، دیکھ لیں۔ اس میں ہم نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جیفا کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو خود تھوڑی لمبی ہو جائے گی، کیونکہ اس کی 6 قسمیں ہیں، تو ہم اس کے اوپر بات کرنے والے ہیں، تو میں اس ٹاپک کی طرف کو نہیں لے کے جاؤں گا، بس اتنا بتا دوں گا کہ جیفا کے اندر جو تھا، تھوڑا سا آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں، کہ اس میں جو انسان کا جو دھڑ تھا، جس کو ضرر پہنچایا جا رہا ہے، اس کے دھڑ کے چوف کے خلا تک اس کا زخم پہنچ جانا تھا، تو اس کو جیفا کہا جاتا تھا۔ لیکن یہاں پہ جو ہے مطلب کہ ضرر پہنچایا ہے، زخم پہنچایا ہے، لیکن زخم جو ہے وہ اس کے دھڑ کے جوف تک نہ پہنچے، جوف کے خلا تک، لیکن زخم ہو جائے، تو پھر غیر جیفا ہی کہا جائے گا۔ تو غیر جیفا کی آگے قسمیں ہیں، دیکھیں فرینڈز، یہ تھوڑا سا مختلف سا تھوڑا سا ٹاپک ہے۔ ضرر جو ہے، سب سے پہلے 332 میں ہم نے ضرر پڑھا، اس کے بعد ہم نے اطلاف عضو پڑھا، اطلاف صلاحیت عضو پڑھا، اس کے بعد ہم نے شجا پڑھا، اس کے بعد شجا کی سزائیں پڑھیں، پھر جرح پڑھا۔ جرح کی آگے 2 قسمیں تھیں، شجا کی اپنی 6 قسمیں تھیں، پھر جرح کی 2 قسمیں تھیں، جیفا اور غیر جیفا۔ اب جیفا کا تو ہم نے پڑھ لیا، وہ سمپل تھا۔ غیر جیفا کے آگے پھر 6 قسمیں ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے جس کو میں کہوں گا کہ سارا جو پلان جو ہے ضرر کا، جو سارا ٹاپک ہے، اس کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو 332 سے چلیں اور بار بار ان ویڈیوز کو دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ فلی طور پہ سمجھ آ جائے گی۔ کسی بھی ٹاپک کو آپ نے یاد کرنا ہو اچھے طریقے سے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹاپک کو پوری ویڈیو جو ہے وہ دیکھا کریں۔ کسی ایک ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو بہت مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ جس ترتیب سے یہ دیے گئے ہیں، اسی ترتیب سے آپ ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ غیر جیفا کی اقسام آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے تعریف پڑھی، اس کی ڈیفینیشن دیکھ لی کہ کوئی ایسا ضرر پہنچے جو کہ جیفا تک نہ پہنچے، تو غیر جیفا کہلائے گا۔ اب کہ غیر جیفا کی جو ہے وہ 6 قسمیں ہیں، جس طرح شجا کی 6 قسمیں تھیں، اسی طرح غیر جیفا کی 6 قسمیں ہیں، لیکن نام تھوڑے مختلف ہیں۔ سب سے پہلے ہم دامعہ پڑھیں گے، جس میں جلد پھٹ جاتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے۔ جلد پھٹ جائے اور خون بہنے لگے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جیفا تک نہیں پہنچا، اس میں جیفا جو تھا وہ اس کے جوف کے خلا تک پہنچ گیا، دھڑ کے جوف کے خلا تک پہنچ گیا، تو اس میں جو ہے یہ جلد پھٹی ہے اور خون بہنے لگا ہے، بالکل پہلی قسم ہے۔ تو ایسی صورت میں 337 جو ہے اس کے تحت جو ہے وہ اس کو کہا جائے گا کہ دامعہ ہوا ہے، جس میں جلد پھٹ گئی ہے اور خون بہنے لگ گیا ہے۔ نمبر 2 بازیہ ہے، جس میں ہڈی نظر آئے بغیر گوشت کاٹ کر یا اس میں نشگاف ڈال کر۔ ہڈی نظر آئے بغیر گوشت کاٹ کر اس میں شگاف ڈال۔ سب سے پہلے جلد پھٹی ہے، اوپر والی جلد جو بریک جلد ہے، اوپر والی جھلی جو انسان کی جلد کے اوپر ہے وہ پھٹی ہے اور خون بہنے لگا ہے، تو دامعہ ہوگا۔ اگر جھلی کے ساتھ نیچے گوشت بھی پھٹ جائے لیکن ہڈی نظر نہیں آئی، تو پھر بازیہ کہا جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 3 جو ہے، صرف گوشت پھٹ جائے اچھی طریقے سے، اور جو ہڈی جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے، تو لیکن صحیح طرح سے جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ گوشت جو ہے بالکل پھٹ گیا ہے، ایسے لوتھڑا بن گیا ہے،
तो फिर मुतलाहमा होगा। और चौथे नंबर पे हड्डी नज़र आने लगे, गोश्त जो है वो फट के साइड पे हो गया, अब हड्डी वाज़े तौर पे नज़र आने लगी है, तो फिर मौज़हा होगा। और हड्डी टूट जाए, अब गोश्त फटा है और हड्डी भी टूट गई है, नज़र आती थी लेकिन यहाँ पे नज़र आने के साथ साथ जो है वो टूट गई है, तो फिर क्या होगा, हाशमा होगा। और मुनकला या मुंतकला वो होगा जब हड्डी टूट जाए और हड्डी अपनी जगह पे छोड़ दे। अब मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट करवाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, बिल्कुल आसान से। आप अपने किसी जिस्म के किसी हिस्से अपने हाथ की तरफ, हाथ को उल्टा कीजिए, उसकी तरफ देखिए। सबसे पहले है कि आप दामिया, दामिया किसे कहेंगे, जब आपके जिस्म के ऊपर वाला जो बारीक जो झिल्ली है, जिस्म के ऊपर वाली जो जिल्द है सबसे ऊपर, ये अगर फट जाए और खून बहने लग जाए तो क्या होगा, दामिया होगा। अब इसके साथ नीचे जो गोश्त है वो भी फट गया है, तो क्या होगा, बाजिया हो गया। और तीसरे नंबर पे है गोश्त जो है वो ज़्यादा फट गया है लेकिन हड्डी अभी जो है वो नज़र नहीं आई, क्योंकि हड्डी वाज़े नहीं, गोश्त फटा है लेकिन अपनी जगह पे मौजूद है, हड्डी को उसने छुपाया हुआ है, तो मुतलाहमा हो गया। अब चौथे नंबर पे गोश्त का कोई टुकड़ा वहाँ से फट कर अलहदा हो गया है, लटक गया है, तो फिर हड्डी नज़र आने लग गई है, तो फिर क्या होगा, मौज़हा होगा। और इसके बाद क्या हुआ, गोश्त फटा था, गोश्त फटने के बाद हड्डी नज़र आई थी, अब हड्डी टूट गई है लेकिन अपनी जगह पे खड़ी है, ठीक है, तो फिर हाशमा होगा। और अगर आखिरी जो है वो, अगर सबसे आखिरी जो है वो हड्डी टूट जाए और अपनी जगह छोड़ जाए तो फिर क्या होगा, मुनकला होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल आसान से तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में राय का इजहार करें कि आपको समझ आई है, अगर नहीं आई तो भी अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।